نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ وحدہ لا شریک کا انگنت بے تحاشا احسان ہے کہ رب لم یزل نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھر میں پیدا فرمایا اور پھر بغیر قیل و قال کے نبی کا امتی بنا دیا۔ سب کہہ دے الحمدللہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا پورا خیال رکھتے ہیں، پورا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک صاف رکھے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھے۔ روح کی جو پاکیزگی وہ یہ ہے کہ اسے کفر و شرک اور معصیت اور ضلالت یعنی گناہ اور گمراہی کی نجاسوں سے پاک کر کے صالح عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کرے۔ اور جسم کی طہارت اور پاکیزگی یہ ہے کہ اسے ظاہری ناپاکیوں سے پاک صاف رکھ کر جو ہے نظافت اور سلیقے کے آداب سے آراستہ اس کو کیا جائے۔ اب طہارت اور نظافت کے آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلے سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ کیا معلوم کہ سوتے میں آپ کا ہاتھ کہاں پڑا ہو۔ پھر غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے پرہیز کریں، بالخصوص جب غسل خانے کی زمین کچی ہو۔ اور بعض علماء نے اس حد تک لکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے نادان بھائی جو غسل خانے کے اندر کچھ الفاظ لکھ دیتے ہیں اور بعض اوقات پیشاب کر دیتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ غسل خانے کے اندر جو بھائی پیشاب کرے گا یا کچھ لکھا ہوا جو دیواروں پہ اکثر لکھا ہوتا ہے پڑھے گا، تو یہ پڑھنے اور پیشاب کرنے کی وجہ سے اس کا ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں کہ ان چیزوں سے آپ گریز کریں۔ پھر ضروریات سے فراغت کے لیے نہ قبلہ رخ بیٹھیں اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کریں۔ فراغت کے بعد ڈھیلے اور پانی سے استنجا کیجیے یا صرف پانی سے طہارت حاصل کیجیے۔ لید، ہڈی اور کوئلے وغیرہ سے استنجا نہ کیجیے، اور استنجا کے بعد صابن یا مٹی سے اچھی طرح ہاتھ کو دھو لیجیے۔ جب پیشاب یا پاخانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھانے نہ بیٹھیے، فراغت کے بعد کھانا کھائیے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ وضو میں بھی دایاں ہاتھ سے جو ہے نا کام لیجیے، اور استنجا کرنے اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے آپ نے بایاں ہاتھ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ پھر نرم جگہ پر پیشاب کیجیے تاکہ چھینٹیں آپ کے اوپر نہ پڑیں، اور ہمیشہ بیٹھ کر جو ہے پیشاب کیجیے۔ ہاں، اگر زمین بیٹھنے کے لائق نہ ہو
یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر واقعی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں یہ بڑی گندی عادت ہے جس سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر ندی نہر کے گھاٹ پر، عام راستوں پر اور سایہ دار مقامات پر قضائے حاجت کے لیے نہ بیٹھیے، اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور یہ ادب اور تہذیب کے خلاف بھی ہے۔ جب پاخانہ جانا ہو تو جوتا پہن کر اور سر کو ٹوپی وغیرہ سے ڈھانپ کر جائیے، اور جاتے وقت یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعاؤں کا ان کا اہتمام کیجیے، اور جب پاخانہ کرنے کے بعد فارغ ہو جائیں تو یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ نسائی ابن ماجہ کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ پھر ناک صاف کرنے یا بلغم تھوکنے کے لیے احتیاط کے ساتھ یہ آپ کام لیجئے کہ آپ کی بلغم یا آپ نے جو ناک صاف کیا ہے کسی راستے میں، کسی ایسی جگہ پر جہاں پر جو ہے لوگوں کی آمد و رفت ہو، وہاں پر یہ کام نہ کیجئے، بلکہ کسی ایسی جگہ پر آپ بلغم پھینکیے یا تھوک پھینکیے، یا پھر جو ناک صاف آپ کر رہے ہوں وہاں پھینکیے جہاں پر لوگوں کی نظر نہ ہو۔ یہ آداب میں سے ہے، یا لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اپنی ضروریات پوری کیجیے۔ بار بار ناک میں انگلی ڈالنے اور ناک کی گندگی نکالنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اچھی طرح اطمینان سے صاف کر لیجیے۔ رومال میں بلغم تھوک کر ملنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے، یہ بڑی بری عادت ہوتی ہے، اس سے دوسرے کا دل بھی خراب ہوتا ہے اور آداب کے خلاف بھی ہے، الا یہ کہ کوئی اور مجبوری ہو تو۔ منہ میں پانی بھر کر اس طرح باتیں نہ کیجیے کہ مخاطب پر چھینٹے پڑیں اور اسے تکلیف ہو۔ اسی طرح اگر تمباکو اور پان کثرت سے کھاتے ہوں تو منہ صاف رکھنے کا بھی انتہائی جو ہے اہتمام کریں آپ، اور اس کا بھی لحاظ رکھیں کہ بات کرتے وقت آپ کا منہ مخاطب کے قریب نہ ہو۔ پھر وضو کا بھی اہتمام کرتے رہیے، اور اگر وقت ممکن نہ ہو تو اکثر باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ جہاں پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر آپ وضو کیجیے، یہ آداب میں سے ہے، اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھیے، یہ روایات کے اندر یہ روایت کے اندر یہ دعا آئی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترمذی کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اور وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ نسائی کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں اور وضو کے اعضاء نور سے چمک رہے ہوں گے، پس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پابندی کے ساتھ مسواک کیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے دانت پیلے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر تاکید فرمائی کہ مسواک کیا کرو، مسواک کیا کرو، ہفتے میں ایک بار ضرور ہی غسل کیجیے، جمعے کے دن غسل کا اہتمام کیجیے، اور یہ عام حالات میں بھی ہونا چاہیے۔ اپنے جسم کی صفائی
آپ نے ہر وقت جو ہے نا ہر آن آپ نے جسم کی صفائی رکھنی ہے، اس لیے کہ موت کا وقت مقرر ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت انسان کو جو ہے فرشتہ آ جائے اور آپ کو لے جائے۔ اس لیے اپنے جسم کی صفائی، بغل کی صفائی، زیر ناف جو ہے آپ کے بال یہ صاف ہونے چاہیے، تاکہ ہر وقت، کیونکہ مومن بندہ ہر وقت جو ہے موت کی تیاری میں ہوتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے اس کو آخری سمجھ کے پڑھتا ہے، کرتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے اس کو آخری نماز سمجھ کر کے اس کو پڑھتا ہے، جو بھی نیک اعمال کرتا ہے اس کو آخری نیک عمل سمجھ کر کے کرتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا لازم ہے ہم سب کے اوپر۔ جمعے کے دن غسل کا اہتمام کیجیے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعے کی نماز میں شرکت کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اور اس سے بڑھ کر خدا نے کوئی امانت مقرر نہیں کی۔ بس جب آدمی کو نہانے کی حاجت ہو جائے تو غسل کرے، فوراً غسل کرے، ناپاکی کی حالت میں نہ مسجد میں جائے اور نہ مسجد میں سے گزرے، اور اگر کوئی صورت ممکن ہی نہ ہو تو پھر تیمم کر کے مسجد میں جائے یا وہاں مسجد کے احاطے میں سے گزرے۔ بالوں میں تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ داڑھی کے جو بڑے ہوئے جو بے ڈھنگے سے بال ہوتے ہیں اس کو کینچی کے ساتھ جو ہے درست کر لیجیے۔ آنکھوں میں سرما بھی لگائیے، ناخن جو ہے تراش لیجیے اور صاف رکھنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ سادگی اور اعتدال کے ساتھ مناسب زیب و زینت کا اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ ہاں، چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھ لیجیے تاکہ کسی پر چھینٹ نہ پڑے، اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہیے۔ سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ اس کے جواب میں کہے۔ اور پھر اس کے جواب میں یعنی یرحمک اللہ کے جواب میں کیا کہے؟ یہدیکم اللہ، خدا آپ کو ہدایت بخشے۔ یہ دعا ہوتی ہے نا، ایک دعا کے بعد دوسری دعا، دوسری کے بعد تیسری دعا، تو اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ خوشبو کا کثرت سے استعمال کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد جب ضروریات سے فارغ ہوتے تو خوشبو ضرور لگاتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس خوشبو کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے اوپر عمل ہو جائے، اور ایک سنت کے اوپر عمل کرنا 100 شہیدوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عنایت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا ہے جو گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو آداب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔